اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ نور ہدایت کے عنوان سے MTA پر جو پروگرام پیش کیے جا رہے ہیں، ان میں ان قرآنی آیات کی اور صورتوں کی مختصر تشریح اور تفسیر پیش کی جاتی ہے جن کی تلاوت حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز جہری تلاوت والی نمازوں میں فرماتے ہیں۔ یہ جو تشریح اور تفسیر پیش کی جاتی ہے، یہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کے خلفائے کرام کی بیان فرمودہ تفاسیر میں سے ایک انتخاب ہے، اور اس میں سے بھی چند حصے وقت کی رعایت سے آپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ یہ ایک ناپیدا کنار سمندر ہے قرآنی حقائق و معارف کا، اور مقصد اس کا یہ بھی ہے کہ تاکہ احباب ان اصل خزائن کی طرف توجہ کریں، ان تفاسیر کا خود براہ راست مطالعہ کریں، تاکہ جب ان آیات کریمہ کو سنیں تو اس کے مضامین کا ان کے دل پر ایک گہرا اثر پیدا ہو۔ حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز ہر منگل کے روز نماز مغرب کی پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون کی تلاوت فرماتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے ہم حضور ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز کی مبارک آواز میں سورۃ الکافرون کی تلاوت کو سنتے ہیں، اس کے بعد اس کا ترجمہ اور مختصر تشریح آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ اللہ اکبر۔ ابھی آپ نے حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح الخامس سیدہ اللہ تعالی بنصر العزیز کی مبارک آواز میں سورۃ الکافرون کی تلاوت سنی ہے۔ سورہ کافرون کا اردو ترجمہ پیش خدمت ہے۔ میں اللہ کا نام لے کر جو بے حد کرم کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے پڑھتا ہوں۔ ہم ہر زمانے کے مسلمان سے کہتے ہیں کہ تو اپنے زمانے کے کفار سے کہتا چلا جا کہ سنو اے کافرو، میں تمہارے طریق کے مطابق عبادت نہیں کرتا، اور نہ تم میرے طریق کے مطابق عبادت کرتے ہو، اور نہ میں ان کی عبادت کرتا ہوں جن کی تم عبادت کرتے چلے آئے ہو، اور نہ تم اس کی عبادت کرتے ہو جس کی میں عبادت کر رہا ہوں۔ اوپر کا اعلان نتیجہ ہے اس کا کہ تمہارا دین تمہارے لیے ایک طریقہ کار مقرر کرتا ہے، اور میرا دین میرے لیے دوسرا طریقہ کار مقرر کرتا ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سورۃ کافرون مکی ہے۔ طبرانی اور ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ قریش نے ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ ہم آپ کو اتنا مال دیتے ہیں کہ آپ مکے میں سب سے بڑے دولت مند ہو جائیں، اور جس عورت کو آپ پسند کریں اس کے ساتھ آپ کا نکاح کر دیتے ہیں۔ یہ سب کچھ آپ لے لیں اور ہمارے معبودوں کی برائی بیان کرنے سے رک جائیں اور ان کو بدی کے ساتھ یاد نہ کریں، اور اگر آپ کو یہ بات منظور نہیں تو ہم ایک اور بات پیش کرتے ہیں اور اس میں آپ کی بہتری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ وہ کیا ہے؟ تو کہنے لگے ایسا کرو کہ 1 سال آپ ہمارے بتوں کی پوجا کرو اور پھر 1 سال ہم آپ کے معبود کی پرستش کریں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھہر جاؤ، اس کا جواب میں خدا سے پا کر تم کو بتلاؤں گا۔ بس یہ وحی الہی نازل ہوئی، لا اعبدو ما تعبدون، لا اعبدو، میں تمہارے بتوں کی نہ اب پوجا کرتا ہوں اور نہ آئندہ کروں گا۔ ما تعبدون،
جو کچھ تم عبادت کرتے ہو۔ آپ فرماتے ہیں کہ ما اس میں مبہم ہے اور مشرکوں کے معبودوں کے ابہام کی طرف اشارہ کرتا ہے، کیونکہ مشرک اپنی خواہش بے جا کے سبب خود اپنے اندر ایک شک و شبہ میں پڑا ہوا ہے اور ہر روز نیا بت اپنے لیے تراشتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات طیب اور مبارک کے متعلق غیر اللہ کی عبادت سے بیزاری اس جگہ حال اور مستقبل میں 2 بار کر کے جو بیان کی گئی ہے، اس میں اشارہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے معصوم ہیں کہ ان کی حالت میں کجی اور انحراف اور بدی کی طرف تبدیلی واقع ہو۔ پس آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معبود زمانہ گزشتہ میں بھی ایک خدا ہی تھا اور اب بھی وہی ہے اور آئندہ بھی وہی ایک ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں قل یعنی کہہ دے، بول۔ یہ خطاب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے اور آپ کی طفیل تمام مسلمانوں کو ہے کہ ایسے کفار کو جو کفر پر ایسے سچے ہیں کہ نہ پہلے کبھی انہوں نے خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت کی اور نہ آئندہ ان سے ایسی امید ہو سکتی ہے، ان کو کہہ دو کہ تم جو اپنے کفر پر ایسے پکے ہو اور مسلمانوں کو برا سمجھتے ہو، اس سے حق اور باطل میں تمیز ہو جائے گی کہ تم اپنے دین پر پکے رہو اور ہم اپنے دین پر پکے ہیں۔ نتیجہ خود ظاہر کر دے گا کہ کون سچا اور من جانب اللہ ہے اور کون جھوٹا اور شیطانی راہ پر ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ انبیاء کی دعوت ہمیشہ اسی طرح نہایت تاکید کے ساتھ بار بار لوگوں کو بلا کر اور مخاطب کر کے پہنچائی جاتی ہے۔ چنانچہ اس کی نظیر خود اس زمانے میں خدا تعالیٰ نے ہمارے واسطے پیدا کر دی ہے۔ خدا کا مسیح کس قوت اور زور کے ساتھ دنیا کی تمام قوموں کے درمیان توحید کا واز کر رہا ہے۔ نہ ایک دفعہ کہہ کر وہ خاموش ہو جاتا ہے، بلکہ بار بار ہر ایک ذریعے سے خدا کا پیغام دنیا کو پہنچاتا ہے۔ نہ صرف ایک زبان میں بلکہ اردو، عربی، فارسی اور انگریزی، پشتو وغیرہ زبانوں میں اس کی تبلیغ کا آوازہ دنیا کے چاروں کونوں تک پہنچ رہا ہے۔ رسالوں میں، اخباروں میں، اشتہاروں میں، زبانی تقریروں، قلمی تحریروں میں غرض کوئی ذریعہ تبلیغ کا اٹھا نہیں رکھا گیا، اور آج دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں جہاں کے لوگ اس مسیح کے نام سے اور اس کے دعوے سے ناواقف ہوں۔ خدا کے برگزیدوں کی ہمیشہ سے یہی سنت ہے کہ وہ کھول کھول کر اور پھاڑ پھاڑ کر خدا کا حکم دنیا جہان کو پہنچا دیتے ہیں، اور اس کے حکم کے پہنچانے میں نہ وہ کسی دشمن کی دشمنی کی پرواہ کرتے اور نہ کسی مخالف کی مخالفت سے کبھی ڈرتے ہیں۔ نادان ان کے مقابلے میں اٹھتے اور جوش دکھاتے ہیں، پھر تھک کر بیٹھ جاتے ہیں اور پھر نا امید ہو کر ناکام مر جاتے ہیں، پر وہ خدا کے بندے ہر روز اپنا قدم آگے بڑھاتے ہیں اور خدا کی تائید سے کامیاب ہو کر رہتے ہیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول فرماتے ہیں کہ اس صورت کی پیشگوئی سے بھی یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ صورت ایسے وقت میں نازل ہوئی تھی جب کہ کفار اپنے زور پر تھے اور اپنے بتوں کی حمایت اور ان کی پرستش میں بڑے یقین کے ساتھ مصروف تھے، اور گمان کرتے تھے کہ اسلامی سلسلہ ایک چند روزہ بات ہے جو جلدی ہم لوگ اپنی قوت و زور کے ساتھ نیست و نابود کر دیں گے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوی نبوت کی اصل کیفیت نہ سمجھ کر ان میں سے چند آدمی جیسا کہ ابو جہل، عاص بن وائل اور ولید بن مغیرہ، اسود بن عبد یغوث وغیرہ نے آپ کے پاس پیغام بھیجا کہ ہمارے بتوں کی مذمت کرنا اور ان کو برائی سے یاد کرنا چھوڑ دو، اور اس کے عوض میں ہم آپ کو اس قدر مال دیں گے کہ مکے میں آپ سے زیادہ بڑا کوئی مالدار نہ ہوئے، یا اگر آپ چاہیں تو ہمارے قبائل میں سے سب سے زیادہ خوبصورت عورت جو آپ کو پسند ہو آپ لے لیں، اور اگر آپ کو ان دونوں باتوں میں سے کوئی بات پسند نہ ہو تو پھر تیسری بات یہ ہے کہ آپ ہمارے ساتھ اس طرح سے سلوک کر لیں کہ ایک سال ہمارے بتوں کی پرستش کریں تو پھر دوسرے سال ہم آپ کے اللہ کی عبادت کریں گے۔ اس طرح برابر تقسیم ہوتی رہے گی اور کسی کو شکایت کا موقع نہ رہے گا۔ حضور اس سے منع فرماتے ہیں کہ اس قسم کے سلوک کے شرائط عموماً کفار انبیاء کے سامنے بسبب اپنی جہالت کے پیش کیا کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ چنانچہ اس زمانے میں بھی خدا کے مرسل حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو مخالفوں نے یہ بات کہی کہ ان کے اتقاء اور علم اور عمل میں ہم کو کوئی شک نہیں، یعنی حضرت مسیح موعود علیہ السلام بے شک یہ ولی اللہ ہیں اور ہم ان کو ماننے کے واسطے تیار ہیں، صرف مسیح ہونے کا دعویٰ نہ کریں اور بس۔ حضور فرماتے ہیں کہ تعجب ہے
کہ ان لوگوں کی عقل پر کیسے پتھر پڑ گئے؟ کیا وہ شخص جو متقی اور عالم اور ولی اللہ مانا جا سکتا ہے، اس کی نسبت یہ کلمہ بھی کسی عقل کی روح سے کہنا جائز ہو سکتا ہے کہ اس نے دعویٰ نبوت اور مسیحیت کا از خود کر دیا ہے اور خدا پر افتراء باندھا ہے؟ کیا مفتری علی اللہ متقی اور ولی اللہ ہو سکتا ہے؟ ہاں، کفار کے ساتھ ایک اور صورت سلوکی ہو سکتی ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کفار کے ساتھ کی تھی، جس کی شرط یہ تھی کہ کفار مسلمانوں پر حملہ نہ کریں اور نہ ان لوگوں کی امداد کریں جو مسلمانوں پر ناجائز حملہ کرتے رہتے ہیں، اور ایسے ہی مسلمان نہ ان کو کسی قسم کی تکلیف دیں گے اور نہ ان کے تکلیف دہندوں کی کوئی حمایت کرے گا، بلکہ ہر طرح سے ان کے بچاؤ کی کوشش کریں گے۔ اسی رنگ میں صلح حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی مخالف عیسائیوں، آریوں، ہندوؤں اور دیگر اقوام کے سامنے پیش کی تھی کہ چند سالوں تک جو معین کیے جاویں یہ قومیں مسلمانوں کے خلاف کوئی کتاب نئی یا پرانی شائع نہ کریں، اور ایسا ہی مسلمان اس عرصے میں کوئی کتاب ان مذاہب کی تردید میں نہ لکھیں گے۔ ہاں، ہر ایک مذہب کے عالم کو یہ اختیار ہوگا کہ صرف اپنے مذہب کی خوبیاں بیان کرتے رہیں، کوئی کتاب لکھے جس میں یہ دکھائے کہ اس مذہب پر چلنے سے کیا کیا فوائد حاصل ہو سکتے ہیں، لیکن کسی دوسرے مذہب کا کچھ ذکر نہ کریں۔ آپ فرماتے ہیں کہ مذہبی جنگوں کے خاتمے کے واسطے اور آئے دن کے جھگڑوں اور تنازعوں کے مٹانے کے لیے یہ نہایت ہی آسن طریقہ تھا، مگر افسوس ہے کہ لوگوں نے اس طرف توجہ نہ کی۔ غرض اس قسم کی صلح تو انبیاء کی سنت کے مطابق ہے، لیکن یہ بات کہ مداہنے کے طور پر اور منافقت سے کچھ تم ہمارے عقائد کو مان لو اور کچھ ہم تمہارے عقائد کو مان لیں، ایسا طریقہ خدا کے سچے رسول کبھی اختیار نہیں کر سکتے۔ آپ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ اس صورت شریف کے یہ معنی سمجھ کر اس کو منسوخ سمجھتے ہیں کہ کفار کو ان کے دین پر رہنے کی اس میں اجازت دی گئی ہے کہ وہ بے شک اپنے دین پر رہیں اور مسلمان ان کے ساتھ کوئی تعرض نہیں رکھیں گے، لیکن جب جہاد کے متعلق آیات نازل ہوئیں تو پھر یہ صورت منسوخ ہو گئی۔ حضور فرماتے ہیں کہ یہ بات بالکل غلط ہے، قرآن شریف کی کوئی صورت اور صورت کا کوئی حصہ منسوخ نہیں ہے، سب کا سب ہمیشہ کے واسطے بنی نوع کے عمل کے لیے، عمل کرنے اور فائدہ اٹھانے کے واسطے ہے۔ قیامت تک قرآن شریف کا ایک نقطہ بھی منسوخ نہیں ہو سکتا۔ اصل بات یہ ہے کہ مذہب اسلام میں دینی اختلاف کی وجہ سے نہ کوئی لڑائی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اور نہ آپ کے بعد کبھی کسی کو اجازت ہے کہ دینی اختلاف کی وجہ سے کسی کو قتل کریں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کفار نے جب مسلمانوں کو سخت دکھ دیا اور طرح طرح کے ایذاء کے ساتھ پہلے مسلمانوں کو تہہ تیگ کرنا شروع کیا اور بڑی بڑی فوجیں لے کر ان پر چڑھائیاں کیں، تو بہت سے صبر اور تحمل کے بعد جب وہ کسی طرح بھی باز نہ آئے تو خدا تعالیٰ نے مسلمانوں کو اجازت دی کہ ایسے شریروں سے اپنا بچاؤ کریں اور ان کو شرارت کی سزا دیں۔ آپ فرماتے ہیں سورہ کافرون میں تو خود جہاد کے کرنے یا نہ کرنے کا کوئی تذکرہ بھی نہیں، لیکن اگر بہرحال یہ سمجھا ہی جاوے کہ اس صورت شریف میں جہاد کے متعلق کوئی حکم ہے تو وہ جہاد کے جواز کا ہو سکتا ہے، نہ کہ اس کے نسخ کا، کیونکہ اس صورت میں مخالفوں کو ایک چیلنج دیا گیا ہے کہ تم اپنے دین کے ساتھ زور آزمائی کرو اور ہم اپنے دین کی قوت کے ساتھ تمہارا مقابلہ کرتے ہیں، پھر دیکھو کہ خدا کس کو کامیاب کرتا ہے، اور یاد رکھو کہ یہ کامیابی بہرحال اسلام کے واسطے ہے۔ بس یہ صورت کسی حالت میں منسوخ نہیں، اور نہ کوئی اور حصہ قرآن شریف کا منسوخ ہوا یا ہو سکتا ہے۔ اسی طرح آپ فرماتے ہیں کہ کافر کا لفظ عرب کے محاورے میں ایسا نہیں تھا جیسا کہ ہمارے ملک میں کسی کو کافر کہنا گویا آگ لگا دینا ہے۔ وہ لوگ چونکہ اہل زبان تھے، خوب جانتے تھے کہ کسی کی بات کو نہ ماننے والا اس کا کافر ہوتا ہے، اور ہم چونکہ آپ کی بات نہیں مانتے اس واسطے آپ ہمیں اس رنگ میں خطاب کرتے ہیں۔ قرآن شریف میں خود مسلمانوں کی صفت بھی کفر بیان ہوئی ہے، جہاں فرمایا ہے یکفر بالطاغوت، یعنی طاغوت کا انکار کرتا ہے مسلمان۔ فرماتے ہیں معلوم ہوا کہ کفر مسلمان کی بھی ایک صفت ہے، مگر آج کل ہمارے ملک میں غلط سے غلط بلکہ خطرناک سے خطرناک استعمال میں آیا ہے۔ کسی نے کسی کو کافر کہا اور وہ دست و گریبان ہوا۔ اصل میں کافر کا لفظ دل دکھانے کے واسطے نہیں تھا، بلکہ یہ تو ایک واقعہ کا اظہار و بیان تھا۔ وہ لوگ تو اس لفظ اور خطاب کو خوشی سے قبول کرتے تھے۔ اسی ضمن میں پھر حضور فرماتے ہیں کہ
یہ جو ولان تم عابدون ما اعبد فرماتے ہیں اور نہ تم اپنے رسم و رواج، جتھے اور خیالات، اپنے بتوں اور مہنتوں کو چھوڑتے نظر آتے ہو، تو اچھا پھر ہمارا تمہارا یوں فیصلہ ہوگا کہ لکم دینکم ولی دین، میرے اعمال اور عقائد کا نتیجہ میں پاؤں گا اور تمہارے بد کردار اور عقائد فاسدہ کی سزا تم کو ملے گی، پھر اس وقت پتہ لگ جاوے گا کہ کون صادق اور کون کاذب ہے۔ اس کا جو نتیجہ نکلا وہ دنیا جانتی ہے۔ ہر ایک نے سن لیا ہوگا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے کس حالت میں اٹھائے گئے اور آپ کے اتباع کو دنیا میں کیا کچھ اعزاز اور کامیابی نصیب ہوئی، اور آپ کے وہ دشمن کہاں گئے اور ان کا کیا حشر ہوا۔ کسی کو ان کے ناموں سے بھی واقفیت نہیں۔ بس یہی نمونہ اور مابہ الامتیاز ہمیشہ کے واسطے صادق اور کاذب میں خدا کی طرف سے مقرر ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس صورت کی نہایت ہی پرمعارف تفسیر بیان فرمائی ہے، جو تفسیر کبیر میں شائع شدہ ہے، اور ساری تفسیر ہی وہ بہت توجہ کے ساتھ پڑھنے کے لائق ہے، جس کے نتیجے میں قرآنی حقائق اور معارف کا ایک سمندر ہے جو آپ کو موجیں مارتا ہوا دکھائی دے گا۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کی تفسیر میں سے بھی چند باتیں عرض کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، قل هو اللہ احد قرآن شریف کی تیسرے حصے کے برابر ہے، اور قل یا ایھا الکافرون قرآن کے چوتھے حصے کے برابر ہے، اور آپ کئی دفعہ صبح کی 2 رکعتوں میں یہ دو صورتیں پڑھا کرتے تھے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا یہ مطلب نہیں کہ قرآن کریم کے تیسرے حصے کے برابر قل هو اللہ احد ہے اور چوتھے حصے کے برابر قل یا ایھا الکافرون ہے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو باقی قرآن کے نازل ہونے کی ضرورت کیا تھی۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ صداقتیں اپنی جڑ کے لحاظ سے بہت مختصر ہوتی ہیں۔ مثلاً اگر مذہب کا خلاصہ نکالا جائے تو اتنا ہی ہوگا کہ خدا تعالیٰ سے محبت اور بندوں سے شفقت، یہی قرآن کریم سے اور حدیثوں سے دین کا خلاصہ معلوم ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص کہہ دے کہ بندوں پر شفقت آدھا دین ہے، تو اس کے یہ معنی نہیں ہوں گے کہ اس فکرے کے بعد آدھے دین کی ضرورت نہیں رہتی، اور نہ یہ کہنے سے کہ خدا تعالیٰ کی محبت بڑی اہم چیز ہے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ دین کے نصف حصے کا ذکر ہو گیا، اب اس کے بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ بس قل هو اللہ احد کو ثلث قرآن قرار دینا یا قل یا ایھا الکافرون کو ربع قرار دینے کے معنی یہی ہیں کہ ان کے مطالب نہایت اہم ہیں، اور اگر ان کے مطالب پر صحیح طور پر غور کیا جائے تو دین کی بہت سی مشکلات حل ہو جاتی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ قل یا ایھا الکافرون میں مذہب پر استقلال کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور اس میں بھی کیا شبہ ہے کہ سچائی کے مان لینے سے سچائی پر قائم رہنا کم اہم نہیں۔ جتنی خرابی دنیا میں سچائی کے نہ ماننے سے پیدا ہوتی ہے، اتنی ہی یا اس سے زیادہ خرابی سچائی پر قائم نہ رہ سکنے سے پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح آپ نے ایک روایت بیان کی ہے کہ نوفل بن معاویہ الاشجعی نے ایک دن کہا، یا رسول اللہ مجھے وہ بات سکھائیے جو میں بستر پر لیٹتے وقت کہا کروں، تو آپ نے فرمایا قل یا ایھا الکافرون پڑھا کرو، اور پھر اس کے آخری حصے کو پڑھتے پڑھتے سو جایا کرو، کیونکہ ان میں شرک سے بیزاری کا ذکر ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے یہ بھی نتیجہ نکلتا ہے کہ انسان جن خیالات پر سوتا ہے وہ بہت مضبوطی کے ساتھ اس کے ذہن میں راسخ ہو جاتے ہیں۔ اسلام ہی ہے جس نے یہ نقطہ سب سے پہلے بیان کیا، مگر مسلمان ہی ہیں جو اس نقطے کو بھول گئے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جس وقت تم اپنے دنیوی کاموں سے فارغ ہو کر بستر پر لیٹو تو اور تمام باتوں کی طرف سے توجہ ہٹا کر کچھ دعائیں پڑھا کرو اور انہی کو سوچتے سوچتے سو جایا کرو۔ آپ فرماتے ہیں اگر انسان سوتے وقت بعض اعلیٰ قسم کی دعائیں اور تسبیح اور تحمید کے کلمات دہراتے ہوئے اور سوچتے ہوئے سو جائے تو یقیناً اس کے دماغ میں رات کے فارغ اوقات میں وہی خیالات اور وہی باتیں گھومتی رہیں گی۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک لمبے عرصہ تک ان خیالات کے دماغ میں گھومنے کی وجہ سے وہ جڑ پکڑ جائیں گے اور مضبوطی سے قائم ہو جائیں گے اور آسانی سے نکالے نہیں جا سکیں گے، اور انسان کا ایمان مضبوط ہو جائے گا اور اس کو استقلال کی توفیق ملے گی۔ اسی طرح حضرت ابن عباس سے روایت ہے، اس کا بھی ذکر آپ نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں جو تم کو اللہ تعالیٰ کے شرک سے بالکل بچا لے؟ وہ بات یہ ہے کہ سوتے وقت تم قل یا ایھا الکافرون پڑھا کرو، یعنی یہ صورت۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب لیٹتے تو قل یا ایھا الکافرون پڑھا کرتے تھے، یعنی یہ ساری صورت،
اور ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا تھا کہ آپ لیٹیں اور قل یا ایھا الکافرون کی ساری صورت نہ پڑھیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس صورت کے فضائل کے متعلق جبیر بن مطعم سے بھی ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے جبیر، کیا تم پسند کرتے ہو کہ جب تم سفر کے لیے نکلو تو اپنے ساتھیوں میں سے سب سے زیادہ شان تمہارے ساتھ ہو؟ جبیر نے عرض کیا یا رسول اللہ ہاں۔ اس پر آپ نے فرمایا تب تم سفر میں یہ 5 صورتیں پڑھا کرو، یعنی سورۃ الکافرون سے لے کے قل اعوذ برب الناس تک۔ آپ فرماتے ہیں کہ سورۃ الکافرون سے آخر تک 6 صورتیں ہیں، بس یا تو 5 کے یہ معنی ہے کہ سورہ تبت کو اس گنتی میں سے آپ نے نکال دیا ہے، اور یا پھر الکافرون کے بعد کی صورتوں کو آپ نے 5 قرار دیا ہے، یا 5 راوی کی غلطی ہے اور مراد یہ ہے کہ الکافرون سمیت 6 یا الکافرون کو نکال کر اس کے بعد کی 5 صورتیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب پڑھنا شروع کرو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر تلاوت شروع کیا کرو۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ بسم اللہ ہر صورت کا حصہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں جبیر کہتے ہیں کہ میں مالدار نہ تھا، اور جب میں سفر کرتا تھا تو سب ساتھیوں سے برا حال میرا ہوتا تھا، اور سب سے کم زاد میرے پاس ہوتا تھا، مگر اس کے بعد ان صورتوں کی برکت کی وجہ سے میرا حال سب ساتھیوں سے اچھا ہو گیا، اور سب سے زیادہ زاد یعنی سامان میرے پاس ہوتا۔ حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ قرآن کریم کی صورتوں کے پڑھنے میں برکات ہیں۔ جو شخص قرآن کریم پڑھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس پر اپنا فضل نازل کرتا ہے۔ مگر اس کے علاوہ یہ بات بھی ہے کہ ان صورتوں میں زیادہ تر غیر مذاہب کا مقابلہ ہے، اور اپنی کمزوریوں کو دور کرنے کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، اور مصائب کے وقت میں استقلال قائم رکھنے کی تلقین ہے، اور توحید پر زور دیا گیا ہے، اور باہمی لڑائی اور جھگڑے سے روکا گیا ہے۔ اور جب انسان ان مضامین کو بار بار اپنے ذہن میں لاتا ہے تو اس کے اندر یہ خصلتیں بھی پیدا ہو جاتی ہیں، اور ان خصلتوں کی وقت اور اہمیت بھی اس پر ثابت ہوتی چلی جاتی ہے، اور جب وہ ان خصلتوں پر عمل کرتا ہے تو غیروں کی نگاہ میں معزز ہو جاتا ہے، اور اپنوں کی نگاہ میں اتحاد کا باعث بن جاتا ہے۔ جب بھی غیر دیکھیں کہ یہ شخص ہمارے حالات سے مروب ہو گیا ہے تو ان کے حوصلے بڑھ جاتے ہیں، اور اس کی قوم کی عزت ان کی نظروں سے گر جاتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جبیر سے یہ بات فرمائی کہ تم یہ صورتیں پڑھو تو تمہارا رعب بڑھ جائے گا، اس سے در حقیقت اسی طرف اشارہ تھا کہ ان صورتوں میں اسلام کی مرکزی تعلیم کو پیش کیا گیا ہے، اور اس پر مخالفت کے باوجود مستقل رہنے کی ہدایت کی گئی ہے، اور جو شخص بھی مخالفانہ ماحول میں اپنے خیالات پر قائم رہنے کی جرت دکھائے گا لازماً وہ اپنی اور اپنی قوم کی عزت قائم کر دے گا۔ اور یہ جو فرمایا کہ اس سے تمہارا زاد راہ بڑھ جائے گا، اس میں بھی در حقیقت اسی طرف اشارہ ہے کہ جو شخص دوسروں کے آگے سرنگوں ہونے سے انکار کر دے گا اسے یہ کبھی خیال نہیں آئے گا کہ کوئی میری خبرگیری کرے گا اور میری مدد کرے گا، اور جب وہ لوگوں کی امداد کے خیال سے اپنے خیالات کو آزاد کر لے گا تو لازماً وہ حلال روزی اور باعزت روزی کے لیے کوشش بھی کرے گا۔ تو بڑی تفصیل سے حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس صورت کے مضامین پر روشنی ڈالی ہے۔ وقت اتنا نہیں ہے کہ اس کے تمام مضامین کے طرف اشارے بھی کیے جا سکیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو قل کا لفظ یہاں پہ آیا ہے یہ اعلان کے لیے آیا ہے، یعنی اس صورت کے مضمون کا خوب اعلان کر۔ یوں تو سب صورتوں کا مضمون اعلان کے قابل ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اے رسول جو کلام قرآنی تجھ پر نازل ہوتا ہے وہ سب کا سب لوگوں تک پہنچا دے۔ بس قرآن کا کوئی حصہ چھپانے والا نہیں، لیکن بعض مضمون وقت کے لحاظ سے خوب پھیلانے والا ہوتا ہے، اس لیے اس کی طرف خاص طور پر توجہ دلائی جاتی ہے۔ چنانچہ 5 صورتیں قرآن کریم کی ایسی ہیں جن کے شروع میں قل کے لفظ آتے ہیں، جس کے یہ معنی ہیں کہ ان کے مضمون کا خوب اچھی طرح اعلان کر دو۔ یہ صورتیں سورہ جن، سورہ کافرون، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ الناس ہیں۔ ان صورتوں کے علاوہ کم و بیش 306 آیتوں سے پہلے بھی یہ لفظ آتا ہے، اور جہاں بھی آتا ہے ما بعد کے مضمون کی اہمیت بتانے کے لیے آتا ہے۔ پھر اس لفظ قل کے جو مضمون ہے اور اس میں جو پیغام دیا گیا ہے اس کی بڑی تفصیل سے آپ نے وضاحت فرمائی ہے، اور یہ بتایا ہے کہ یہ صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب نہیں، بلکہ چونکہ اس صورت کے شروع میں جب بھی کوئی صورت کو پڑھتا ہے تو قل کا لفظ پڑھتا ہے، اس لحاظ سے وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع اس کا مخاطب ہوتا ہے، اور اس کا کام ہے کہ وہ آگے یہ بات پہنچائے اور سننے والا اور آگے پہنچائے، اور اس طرح ایک کے بعد دوسرا جو ہے خدا تعالیٰ کی اس وحی کو اور اس پیغام کو دنیا تک پہنچاتا چلا جائے۔
تو بہت ہی خوبصورت مضمون ہے جو اس صورت میں بیان کیا گیا ہے، اور اس کے مختلف پہلوؤں پر بڑی تفصیل سے خلفائے کرام نے روشنی ڈالی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان تفاسیر کا براہ راست مطالعہ کریں اور قرآنی حقائق و معارف سے آگاہ ہو کر انہیں دوسروں تک پہنچائیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو فرمایا کہ لکم دینکم ولی دین، یہ واضح کیا گیا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے متبعین کا یہ اعلان دھینگا مشتی کا فعل نہیں، نہ کسی اناد کے نتیجے میں ایسا کیا گیا ہے، بلکہ یہ اعلان اس بات کا نتیجہ ہے کہ کفار کا دین ان کے لیے عبادت کا اور طریق مقرر کرتا ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے متبعین کا دین ان کے لیے عبادت کا اور طریق مقرر کرتا ہے۔ اور چونکہ ہر دو طریقہ کار میں زمین و آسمان کا فرق ہے، اس لیے دونوں فریق کا اجتماع فی العبادت ناممکن ہے۔ سورہ کافرون کی ابتدائی آیات میں پہلے ایک اصولی فیصلے کا اعلان کیا گیا ہے، اور پھر اس اعلان کی دلیل لکم دینکم ولی دین کے الفاظ میں بیان کی گئی ہے۔ حضور نے پھر جو لفظ دین کے مختلف لغوی معنی ہیں اور 11 مختلف لغوی معنی ہیں ان کا ذکر کرتے ہوئے بتایا ہے کہ یہ تمام معانی اس لکم دینکم ولی دین کی آیت پر چسپاں ہوتے ہیں، اور بڑی تفصیل سے حضور نے اس کی تشریح بیان فرمائی ہے۔ اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا، خلاصہ کلام یہ کہ سورہ کافرون میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ سبق سکھایا ہے کہ انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ ان کی شریعت ہر طرح سے اکمل اور اعلیٰ ہے، ان کے عبادت کے طریق دوسرے مذاہب کی عبادت کے طریقوں سے افضل ہیں، ان کا معاشرہ اعلیٰ درجے کا ہے، ان کے حکومت کے اصول بہترین ہیں، اس کا نظام جماعت نہایت عمدہ ہے، اور ان کا مقصد حیات نہایت ہی مبارک ہے۔ بس ان باتوں کے حامل شخص کا فرض ہے کہ وہ ہر موقع پر کفر کے سامنے ڈٹ جائے اور اسلام کی فضیلت کو ثابت کرے، اور کبھی کسی رنگ میں بھی کفر سے مروب اور متاثر نہ ہو، کیونکہ اگر وہ ایسا کرے گا تو اس کی دنیا تباہ ہو جائے گی اور اسے کبھی بھی کامل نظام حاصل نہیں ہوگا۔ بس مسلمان کا اس معاملے میں دوسروں سے علیحدہ ہونا ضد کی وجہ سے نہیں ہوگا، بلکہ بنی نوع انسان کی خیرخواہی اور ترقی کے لیے ہوگا۔ اس کے مقابلے میں دشمنوں کا ایسا پاکیزہ نظام سے الگ ہونا یا تو ضد کی وجہ سے ہوگا یا بنی نوع انسان کی ترقی سے آنکھیں بند کرنے کی وجہ سے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق بخشے کہ ہم قرآنی حقائق و معارف سے آگاہ ہو کر اس پیغام کو دنیا تک پہنچانے اور اس کی فضیلت کو ثابت کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کر سکیں۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہى عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔